جلسہ تھے اور نقیب جلسہ حضور تھے. اب یہاں حضور کو مہمان بنایا ہے، نقیب جلسہ رب خود بن گیا. اب اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، اب اللہ نے بتایا ہے کہ یہ میرا محمد ہے صلی اللہ، یہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور علماء جانتے ہیں، کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے بہت پہلے اللہ نے اس قرآن کو خود تلاوت کیا. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام قدیم کما ہوا قدیم، خود تلاوت کیا. تو جب رب نے حضور کا تعارف کروایا ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا؟ میں اس طرف نہیں جاتا، بات یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی نبوت کا فیصلہ سب سے پہلے اور بھیجا حضور کو سب سے آخر میں. جب کائنات سج گئی، مجمع لگ گیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کائنات میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، بنو ہاشم کا قبیلہ ہے، عبد المطلب کا خاندان ہے، جناب عبداللہ کا گھر ہے، سیدہ آمنہ کی گود ہے، صبح صادق کا وقت ہے، ایک مہجبی بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا. میرے پاک پیغمبر کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین اس کائنات میں تشریف لے کر آئے. آقا کے آنے کی دیر تھی، اندھیرے اندھیرے نہ رہے، سویرے بن گئے. آقا کے آنے کی دیر تھی، دکھ کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی، صبح دو کے اجالے ہو گئے. آقا کے آنے کی دیر تھی، شرک کے بادل بھاگنے لگے، توحید کے نغمے بلند ہوئے. آقا کے آنے کی دیر تھی، کائنات میں انقلاب آ گیا. میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، مکہ کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، کعبہ کو قبلہ بنایا تو حضور کے صدقے، یثرب کو طیبہ بنایا تو حضور کے صدقے. مکہ کے اندر رہنے والے وہ عرب جن کو دنیا داری میں اتنی مہارت نہ تھی، اللہ نے اگر ان کو عزت دی تو نبی کے صدقے. اور وہ آدمی جس کو اونٹ بھی چرانا نہیں آتے تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنے تو نبی کے صدقے. یہی شخص جب خانہ کعبہ کے طواف کرتا ہے تو طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے جناب عمر کہتے ہیں، حجر اسود فخر نہ کرنا، میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے پتھروں کو عزت دینا چھوڑ دیا ہے. گیا وہ زمانہ جب ہم پتھروں کو سجدے کرتے تھے، گیا وہ زمانہ جب غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، گیا وہ زمانہ جب امیدیں پتھروں سے ہوتی تھی، گیا وہ زمانہ جب بتوں سے امیدیں لگایا کرتے تھے. اب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، توحید عمر کے سینے میں آ چکی ہے، توحید عمر کے ذہن میں آ چکی ہے. اب عمر پہلے والا عمر نہیں ہے، اب عمر پہلے والا عمر نہیں ہے، اب عمر غیرت والا ہے، اب عمر جرت والا ہے، اب عمر توحید والا ہے، اب عمر محبت رسول والا ہے. اب عمر نے اللہ اکبر تو کہنا ہے، آپ کسی پتھر کی عزت اور اس کی عبادت نہیں کرنی. حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، اگر میرے پیغمبر نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو عمر تیرا بوسہ کلن نہ لیتا. عمر نے تیرا بوسہ اسی لیے لیا ہے کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے. دلوں کا حال بدلا حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا حضور کے صدقے، کعبہ کو عزت ملی حضور کے صدقے، یثرب کو مدینہ بنایا حضور کے صدقے، ماں کے قدموں میں جنت آئی حضور کے صدقے، بہن کے سر پر چادر آئی حضور کے صدقے، بیٹی کو زندگی مل گئی حضور کے صدقے، توحید کے نغمے بلند ہوئے حضور کے صدقے، مسجد وجود میں آئی حضور کے صدقے، قرآن نازل ہوا حضور کے صدقے، ایمان
ایمان ملا حضور کے صدقے، یہاں تک کہ تیرا اور میرا چہرہ سلامت ہے حضور کے صدقے، گناہوں پہ پردہ ہے حضور کے صدقے، آپ اور میں آج اللہ کے فضل سے انسانوں کی صف میں ہیں تو حضور کے صدقے، کل قیامت والے دن میرے جیسے سیاہ کاروں کی بخشش ہوگی تو وہ بھی نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ فیصلہ حضور کا سب سے پہلے ہے، بھیجا حضور کو سب سے آخر میں دیا ہے، اور حضور کے بعد اس کائنات کی ضرورت پوری ہو گئی، اب کسی اور نبی کی اس دھرتی کو ضرورت کوئی ذلی بروزی کوزی موزی کروزی اور مرز کان جیسا موزی اس کی کوئی ضرورت، اس کی کوئی ضرورت۔ او مرزیو، او مرزا گامے کے ناپاک مریدو، تم مرزا گامہ کارا لے کر آ رہے ہو ہمارے پاس، تمہیں پتہ نہیں ہم تو عیب دار بکرا بھی نہیں قربانی میں ذبح کرتے، عیب لگ جائے تو ہم بکرا بھی ذبح، ہم جانور نہیں قربانی میں لے آتے عیب والا، اور تسی کانا چاہ کے ساڑھے کو لائے کے آگئے ہو، اور پھر پرلے درجے کا بے وقوف، پرلے درجے کا۔ در سمین میں لکھتا ہے کرہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ میں آدم زاد ہوں، آندہ میں بندے دا پوتری نہیں، نہ میں آدم زاد ہوں، جیڑا خود آندہ پی ہے، ساڑھے علماء تقریریں کر دینا کہ مرزے دا اے جھوٹ، مرزے دا اے جھوٹ، میں کہ کدی کدی شیطان دے منہ چوئی سچ نکل ویندا ہے، یہ سچ نکلا اس کے منہ سے میں بندے دا پوتر بھی نہیں، کرہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت، گل سمجھ آئی نے، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، آندہ میں او شائے ہاں بے او دا نام ہی تو کسی چنگی محفل چ نہیں لائے سکتے، مرزائیاں نو چاہی دے او وضاحت نال دسن، اسا اپنے نبی علیہ السلام دی سیرت وضاحت نال دس رہے کہ نہیں دس رہے؟ حضور نے فرمایا انا سیدو ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حضور نے فرمایا سارے نبی میرے حوض کوثر پہ آئیں گے، حضور نے جو کہا ہم کھلے عام بتا رہے نہیں بتا رہے، بتا رہے نہیں بتا رہے، ہم اپنے نبی کی بات مان رہے ہیں، تم میں ہمت ہے تو بتاؤ بشر کی جائے نفرت کیا ہوتی ہے، ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ مرزا گامہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم عقیدہ ختم نبوت کے حامل ہیں، او مرزیو ساڈا نبی سید البشر، ساڈا نبی سید الانبیاء، ساڈا نبی سید الکونین تے تواڈا کھوتا بشر دی جائے نفرت، نہیں سمجھے؟ توانو او قبول، سانو نبی دے نالین اور نبی دی غلامی قبول، ہم سے توقع مت رکھنا کہ ہم کسی دور میں بھی تمہارے لیے نرمی ذہن میں رکھیں گے، الحمدللہ ٹوپی داڑھی پگڑی نے اپنا آپ منوایا ہے، بے شک بے شک بے شک منوایا ہے، بے شک تم چند لنڈے کے لبرل لے کر
टोपी दाढ़ी पगड़ी मौलवी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो, हम तुमसे ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। हमने तुम्हारे बाप दादा को भी इस धरती से जूते मार मार के निकाला था ईस्ट इंडियन कंपनी को वापस। हम इस रियासत को हुजूर की खत्म नबूवत का सदका समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान ये जिंदगी भी हुजूर की खत्म नबूवत का सदका है। सुभान अल्लाह। और मैं यहाँ पर ज़िम्नन एक बात करता जाऊं, उलमा के बारे में गुफ्तगू करने में एहतियात किया करें। खसूसन जब से ये कुछ फितना वजूद में आया है, उलमा के बारे में मुसलसल जहर उगला गया है। मौलाना हम्दुल्ला साहब ने एक बात कही थी, उनका एक होती है फ्रूट चाट, एक होती है चना चाट और एक होती है थूक चाट। थूक चाट पार्टी की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया गया उलमा के खिलाफ, टोपी दाढ़ी पगड़ी के खिलाफ, और उस प्रोपेगेंडा के जरिए हमारी ताकत को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन रब है ना, कल तक कहते थे मौलाना कहना गुनाह है, फिर उसी के पीछे नमाज़ें पढ़ने बार बार जा रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने उलमा पर एतमाद रखिए। देखें, आप अगर एक सियासी आलिम को मसनद तदरीस पे बैठे हुए आलिम के साथ मुवाजना करेंगे तो ये नहीं हो सकता। लोहार के औजार और हैं, सुनार के औजार और हैं। ये बात ज़हन में रखना। आप कहें कि लोहार का हथौड़ा बड़ा क्यों है और सुनार का हथौड़ा छोटा क्यों है, औजार अलग अलग है। जो मसनद तदरीस पे बैठे हैं उनका एक अपना अंदाज है, जो मसनद तबलीग पे है उनका अपना अंदाज है, जो मैदान जिहाद में है उनका अपना अंदाज है, जो मैदान सियासत में है उनका अपना अंदाज है। एतमाद रखो, जो सियासत के मैदान में है यही वो लोग थे जिन्होंने तुम्हें आईने खत्म नबूवत का तोहफा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढ के लाओ गुलाम गौस हजारवी को, अब ढूंढ के लाओ मुफ्ती महमूद को, माशाअल्लाह, ढूंढ के लाओ शाह अहमद नूरानी को, ढूंढ के लाओ अल्लामा अमृतसरी को। कहां से ढूंढोगे? ढूंढ उन्हें अब चिरागे रुख ज़ेबा लेकर। उस दौर के लोगों ने उलमा पर एतमाद किया, उलमा ने तुम्हें खत्म नबूवत का आइन दे दिया। बेशक, बेशक। आप अगर उलमा से बदजन होते रहे तो यकीन जानिए बहुत जल्द आप बहुत पीछे चले जाओगे और बहुत पीछे जा चुके हो। ये बात ज़हन में रखना। सही गल है। उलमा के ऊपर, अपने काबिर के ऊपर पूरा भरोसा रखें, उन पे एतमाद रखें। इंशाअल्लाह ये आपके अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जान तो कुर्बान कर देंगे, अकीदा कुर्बान नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर ज़िम्नन एक बात और कहता जाऊं, रियासत पाकिस्तान से मैं एक बात और कहना चाहता हूं। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया, इस मुल्क को बांग्लादेश बनाने की धमकियां दी गई, इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की धमकियां दी गई, इस रियासत के अंदर मुजस्मे शहीदों के तोड़े गए, इस रियासत के अंदर फौज के शहीदों की वर्दी उसकी तौहीन की गई, इस रियासत के अंदर आर्मी को डॉलर आलमी कहा गया। रियासत के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, अगर इन तमाम जराइम में कोई टोपी दाढ़ी पगड़ी वाला है तो बताओ, हम तुम्हें पेश करने को तैयार हैं। इन फकीरों से क्यों उलझे रहते हो? इन दरवेशों से क्यों नाला रहते हो? इन अल्लाह वालों से
क्यों रूठे रहते हो? और तहज्जुद की नमाजों में तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो ये किया करते हैं, जुमा के खुतबों में तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो ये किया करते हैं, एक टक्का तुम इन पर खर्च नहीं करते, ये फिर भी तुम्हें जिंदाबाद कहते हैं। जिन पर तुम अरबों खर्च कर रहे हो वो तुम्हारी वर्दियां जलाते हैं, तुम्हारे मुजस्मे तोड़ते हैं, तुम्हें डॉलर आर्मी कहते हैं। कुछ तो आंख खोलो, देखो तो सही, इनको भी पहचानो, ये भी तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे गैर नहीं है। ये गैर नहीं, जितने प्रोपेगंडे फौज के खिलाफ हुए उसमें कोई मौलवी शामिल नहीं। रियासत में जितने धमाके हुए कोई तालिब इल्म शामिल नहीं, कोई मौलवी शामिल नहीं। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम इन पे कोई बजट नहीं लगा रहे, और जिन पर अरबों का बजट लगा रहे हो वो मुल्क को बांग्लादेश बनाने की बातें कर रहे हैं, श्रीलंका बनाने की बातें कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब ही नहीं थे। हम कल भी रियासत पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे, हम आज भी रियासत पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। हम अपने ऑडियंस को आज भी यही सबक पढ़ा रहे हैं कि मरने के बाद अगर हमें जगह मिलनी है तो इसी धरती पर, तो हमें मोहब्बत भी इसी धरती से है। आप यूं खुले आम जलसा सऊदीया में जाके कर सकते हैं, अफगानिस्तान में आप इतना खुला आम अपना जलसा कर सकते हैं, हिंदुस्तान में आप जाकर कर सकते हैं, किसी और मुल्क में आपको कोई इजाजत है? तो फिर जो वतन हमें महफूज चार दीवारी दे रहा है, महफूज सरहद दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, हम उसके साथ मुखलिस हैं और हद दर्जा मुखलिस हैं। जिस वतन की सरहदें महफूज नहीं होती उनका हाल फलस्तीन के जैसा हुआ करता है। इसलिए किसी प्रोपेगंडे का शिकार बनकर अपनी रियासत और अपने इदारों के खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना। पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह है, और इसी पाकिस्तान में रहकर हम कुरान और सुन्नत की बात करते आए हैं और इंशाअल्लाह करते रहे। इंशाअल्लाह ये बात ज़िम्नन आ गई थी, बात चलती है वहां पर। हुजूर को आपकी तख्लीक का फैसला सबसे पहले किया गया और भेजा हुजूर को सबसे आखिर में, और आपके आने के बाद अब इस कायनात को किसी और की जरूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों, नबी किताबा लिख दे, ये ख्याल है 1,24,000 कमो बेश अंबिया में से किसी एक नबी ने भी कोई किताब नहीं लिखी। जिस काने नु ए नबी मंदे ने वो किताबा लिखी हैं, तो किताबें मारियां चगलें लिखी किताबें उसने। और फिर हाल ये उसके ऊपर कहता जी मेरे ऊपर वही शैतानी इल्हाम आता था ना, उस पर कहता मेरे ऊपर वही आई है जी, वही की आई है जेने इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश चाहिए वही आई की है जेने मैं दस नहीं सकता, मैंने इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, बता नहीं सकता। भाई कब बताओगे? कहता है मेरे पास एक हिंदू लड़का मुलाजिम है, वो छुट्टी पर गया हुआ है, जब वो वापस आएगा वो इंग्लिश जानता है, वो तर्जमा करके देगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या वही आई है। तुम्हारे पास उस वही की जो वजाहत आई है ना, वो हिंदू के जरिए से आई है, याद रखना मिर्ज़ाइयों। अल्लाह का नबी किसी से सीखता नहीं, उसकी तरबियत रब की तरफ से बराह रास्त होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर पर कुरान उतरा, हुजूर को कुरान सिखाया किसने? कुरान का अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने सिखाया हुजूर, किसी से हुजूर ने सीखा नहीं। और ये हुजूर का मौजज़ा था कि ना हुजूर लिखते थे ना लिखे हुए को पढ़ते थे, ये मौजज़ा था हुजूर का, ना लिखते थे आप अलैहिस्सलाम और ना लिखे हुए को
پڑھتے تھے، پھر بھی وہ قرآن آپ کی زبان سے دنیا تک پہنچا کہ دنیا آج بھی اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ تو انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ قرآن کو کھول کھول کر لوگوں کو بتائیں۔ تو نبی خود وضاحت کرتا ہے، کسی سے وضاحت سیکھتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ہواؤں میں اڑے، فضاؤں میں رہے، پانی پہ چلے، کچھ بھی کر لے، اگر وہ نبوت کا دعوے دار ہے تو ہم اس کی طرف توجہ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ آخری بات کیا ہے کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، غیر محسوس طریقے سے صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہمارا نوجوان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید صحابہ کرام واقعی اس معاملے میں شاید ان سے سستی ہوئی ہے۔ پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے کہ جی امام حسین شہید ہو گئے، صحابہ کدھر تھے؟ یہ سوال، صحابہ کدھر تھے؟ صحابہ حسین کے اکٹھے کیوں نہیں گئے؟ صحابہ پیچھے کیوں بیٹھے رہ گئے؟ جناب، اگر امام حسین سلام اللہ علیہ جنگ کے لیے جاتے تو صحابہ حسین کے ساتھ جاتے جیسے حسین کے نانا کے ساتھ بدر، احد، حنین، تبوک اور خیبر میں گئے۔ امام حسین تو جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں، جنگ لڑنا ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ صحابہ نے آفر بھی کی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے، کہ میرے پاس ہزاروں نوجوانوں کا ایک اجتماع ہے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، لیکن آپ کوفیوں پہ بھروسہ نہ کریں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، بلاد عرب سے آپ کے جانثاروں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ہم مل کر آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن امام حسین نے فرمایا، انی رأیت رسول اللہ فی المنام قد امرنی امرا انی قاضٍ، میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا، حضور نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے تعمیل کرنی ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ خواب میں نبی آئیں تو وہ خواب بھی سچا ہے، اور نبی کو خواب آئے تو وہ خواب بھی سچا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر چلے گئے، صحابہ کرام ان کو انہوں نے دعوت ہی نہیں دی۔ نہیں جی، صحابہ کدھر تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کربلا میں صحابہ کی تعداد زیادہ ہے یا مدینہ میں صحابہ کی تعداد زیادہ ہے؟ مدینہ میں نبی کے شہر میں حضرت عثمان شہید ہو گئے، کیا ہم یہ کہہ سکتے صحابہ کدھر تھے؟ نہیں سمجھے؟ ہم کہہ سکتے ہیں، قطعاً کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عثمان بھی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ سمجھ لکھے، حضرت عثمان ذو النورین بھی جنگ نہیں چاہتے تھے، اور حضرت امام حسین بھی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ نہ حضرت عثمان نے صحابہ کی دعوت کو قبول کیا لڑنے کے لیے، نہ امام حسین نے صحابہ کی دعوت کو قبول کیا لڑنے کے لیے۔ کربلا میں جو ہوا وہاں بھی صحابہ بے قصور ہیں، مدینے میں جو ہوا یہاں بھی صحابہ بے قصور ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں۔ رافضی امام حسین کو بنیاد بناتا ہے اور صحابہ کو ملزم بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیوں نہیں نکلے، اور ناسبی حضرت عثمان کو بنیاد بناتا ہے اور اس کے تیروں کا رخ حضرت مولا علی کی طرف ہوتا ہے کہ جی انہوں نے کیوں نہیں روکا۔ ہم نہ ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ سنی ہیں۔ سنی جس طرح نبی کے یارانے کا غلام ہے اسی طرح نبی کے گھرانے کا بھی غلام ہے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر مولا کائنات امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یاد تک ہم نبی کے یارانے کو بھی سلام کرتے ہیں اور حضور کے گھرانے کو بھی سلام کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے اگلا سوال یہ داغ دیا جاتا ہے کہ جی امام حسین شہید ہو گئے، صحابہ بعد میں بھی تو نہیں اٹھے، بعد میں صحابہ نے پھر یزید کے خلاف کیوں نہیں آواز بلند کی؟ یا یہ تعصب ہے یا پھر ان کو تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، وگرنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد
کوفہ سے ایک صحابی رسول یزید کے خلاف اٹھے، نام ان کا حضرت سلیمان بن سرد ہیں، مشہور صحابی ہیں، بخاری کتاب الاذان میں حدیث کے راوی ہیں۔ وہ اٹھے، انہوں نے لشکر کشی کی یزید کے خلاف اور شہید ہو گئے۔ یہ شہید محبت حسین ہے۔ مدینہ سے 2 صحابہ باقاعدہ اس مہم میں شامل ہوئے، ایک حضرت عبداللہ بن مطیع اور دوسرے عبداللہ بن حنظلہ۔ یہ اٹھے، یزید کے خلاف نکلے، حسین کے حق میں نکلے۔ مکہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر اٹھے، خود صحابی، ان کے والد حضرت زبیر صحابی، ان کے نانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صحابی، ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صحابیہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر امام حسین کے حق میں اٹھے، یزید کے خلاف اٹھے، اور اسی تسلسل میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہوئے۔ مصر کے سرحدی علاقے واسط سے حضرت نعمان بن بشیر اٹھے اور انہوں نے کلمہ حق بلند کیا اور حسین کے حق میں آواز اٹھائی۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ حسین کے حق میں نہیں اٹھے، یہ یا تعصب ہے یا پھر تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ صحابہ جس طرح سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ السلام سے مخلص تھے، اسی طرح حضور کے نواسے امام حسین سے بھی مخلص تھے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم حضور کے یارانے کے بھی غلام ہیں اور ہم حضور کے گھرانے کے بھی غلام ہیں۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔